آج عقیل عباس جعفری کی ایک تحریر دریافت ڈیجیٹل میں مجموعہ مضامین کے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شامل کی جا رہی ہے۔ عقیل عباس جعفری کی یہ تحریر 21 اگست 2025 کو BBC اردو میں شائع کی گئی۔ آج دریافت ڈیجیٹل میں عقیل عباس جعفری کی یہ تحریر، جس کا عنوان ہے عصمت چغتائی فحاشی کے مقدمے کا سامنا کرنے والی بے باک ادیبہ، جنہوں نے موت کے بعد بھی دنیا کو چونکا دیا۔ عقیل عباس جعفری کی یہ تحریر BBC اردو میں شائع کی گئی۔ آج اسے دریافت ڈیجیٹل میں دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے عقیل عباس جعفری کی تحریر عصمت چغتائی کے حوالے سے۔ ہم BBC اردو اور عقیل عباس جعفری کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ سماعت فرمائیے دریافت ڈیجیٹل میں آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ جگدیش چندر دھاون نے اپنی کتاب عصمت چغتائی شخصیت اور فن میں لکھا ہے کہ جنازے میں شامل ہونے والوں میں ان کی بیٹیوں اور نواسے کے علاوہ ڈاکٹر دھرم ویر بھارتی، پدما سچدیو کے شوہر سریندر سنگھ نوٹیال اور وشوناتھ سچدیو تھے، اور بس۔ عصمت کی وصیت کے مطابق گیٹ وے آف انڈیا میں ذرا اور گہرے سمندر میں ان کی بیٹی سیما نے ایک کشتی پر ان کے پھول رکھے اور ان کے نواسے نے انہیں سمندر کی نذر کر دیا۔ جگدیش چندر دھاون نے مزید لکھا ہے کہ عصمت چغتائی موت کے بعد بھی ایک ہنگامے کا موجب بن گئیں اور ایک شدید قسم کی بحث چھڑ گئی۔ یہ ایک جذباتی قسم کی بحث تھی جس کی شدت و حدت آج بھی محسوس ہے۔ ان کے فیصلے پر انگلی اٹھانے والوں نے جذبات سے مغلوب ہو کر بہت کچھ کہہ ڈالا، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان کے فیصلے کو قطعاً ان کی ذاتی معاملہ گردانا اور اسے خارج از بحث ٹھہرایا۔ عصمت چغتائی کے انتقال کے 2 ماہ بعد جنوری 1992 میں دہلی سے شائع ہونے والے مشہور ادبی جریدے 20ویں صدی نے عصمت چغتائی کی یاد میں ایک خصوصی گوشہ شائع کیا، جس میں ان کی وفات پر اردو کے صفحے اول کے ادیبوں کے تاثرات شامل کیے گئے۔ ان تمام ادیبوں نے عصمت چغتائی کے جسد خاکی کو جلائے جانے پر مختلف آراء کا اظہار کیا۔ مجروح سلطان پوری نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی احمقانہ خواہش تھی۔ یہ کیسا سیکولرزم ہے، دفنانے کے بجائے جلا دینا، کلچر ویلیوز کو توڑنے کے لیے۔ نہ وہاں پر کوئی پوجا تھی نہ نماز۔ میں ان کی ناز شوزی میں نہیں گیا۔ سلما صدیقی نے، جو عصمت کی جگری دوست تھیں، اپنے جذبات یوں پیش کیے: میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ انسان کا اپنی روایات سے جڑا رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب بھی ان سے مذہب کے متعلق بات کی، انہوں نے یہی کہا کہ وہ جل جانا پسند کریں گی۔ وہ سیکولر تھی، مگر مذہب کے بارے میں، خاص طور پر موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ان کے خیالات بہت گنجلک تھے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر راہی معصوم رضا نے عصمت کے فیصلے کے حق میں آواز بلند کی اور ان کے باغیانہ کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا، یہ عصمت کی ذاتی خواہش تھی، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی خواہش پر کوئی اعتراض کرے۔ وہ بہبود بشر کی قائل تھیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ مسرور جہاں نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے بھی ایک دھماکہ کر گئیں۔ لوگ خفا ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، مذہب کے ٹھیکیدار انہیں بے دین اور مشرک کہتے ہیں، کہتے رہیں۔ انہوں نے قبر کے گوشہ عافیت کو آباد کرنے کی بجائے اپنا فانی جسم برقی مٹی کے سپرد کرنا پسند کیا، اور مرتے مرتے بھی دوسروں کو جلانے کا سامان کر گئیں۔
عصمت کی بیٹی سیما ساہنی نے ان کے فیصلے کے پس پشت جو جذبہ کار فرما تھا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے نظریے پورا یقین تھا۔ خود کو نہ دفنانے کا فیصلہ اسلام کی بے حرمتی کرنا نہیں تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اسلام عظیم اور اچھا مذہب ہے، لیکن اس نے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو تبدیل نہیں کیا۔ وہ ہندوازم میں بھی بہت یقین رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک عظیم فلسفی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندوازم طویل عرصے سے زندہ ہے۔ 20ویں صدی کے اسی شمارے میں عصمت چغتائی کا ایک ایسا خط بھی شائع کیا گیا جس میں انہوں نے اپنی لاش کو جلائے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے یہ خط شری گنگا دھر جی کے نام تحریر کیا تھا، جن کی کتاب ستی انہیں بہت ناگوار گزری تھی۔ اس کتاب میں شری گنگا دھر جی نے ستی کی رسم کی حمایت کی تھی اور لکھا تھا کہ اس کی ترویج ہونی چاہیے۔ عصمت چغتائی نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے گنگا دھر جی کو ایک طویل خط تحریر کیا، جس میں انہوں نے ستی کی رسم کی مخالفت کرنے کے بعد لکھا تھا، مجھے قبر سے خوف آتا ہے، میں تو بھسم ہونے کی وصیت کر چکی ہوں۔ یہ میرا جسم ہے، میرا دل و دماغ ہے، میں جو چاہوں گی وہی ہوگا۔ میں 3 بار روس جا چکی ہوں، یورپ بھی گھوما ہے، بس امریکہ نہیں گئی ہوں۔ چین میں 4 مہینے گھوم آئی ہوں، یورپ بھی خوب سیر کی، مگر میں تو چڑیا کی ستی بھی برداشت نہیں کر سکتی، چور قاتل کو بھی زندہ جلانا برداشت نہیں کروں گی۔ آپ اپنی بیٹی بہو جلائیں گے تو میں بے بسی سے سہوں گی، آپ کو دعائیں نہیں دوں گی۔ عصمت چغتائی کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے 20ویں صدی کی مدیرہ شمع افروز زیدی نے ان کا ایک طویل انٹرویو کیا جو خصوصی شمارے میں شائع ہوا۔ اس انٹرویو کے آخر میں شمع افروز زیدی نے لکھا کہ بات چیت کے دوران عصمت آپا نے مجھ پر ایک جگہ یہ منکشف کیا تھا کہ انہیں قبر کے اندھیروں سے بڑا خوف آتا ہے، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کے جسد خاکی کو سپرد خاک کرنے کے بجائے آگ کے روشن شعلوں کی نظر کر کے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ شمع افروز زیدی نے لکھا کہ تاہم اخباری خبر کے مطابق ان کے نواسے آشیش کا یہ بیان بڑا تکلیف دہ تھا کہ نانی بڑی سیکولر تھی اور اسی لیے انہوں نے اپنی نعش کو چتا میں جلا دینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اور میں سوچنے لگی کہ ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں کیا ہر شخص کو اپنے سیکولرزم کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے بعد از مرگ خود کو چتا کے شعلوں کی نظر کرنا پڑے گا۔ قرۃ العین حیدر نے اپنی کتاب دامان باغباں میں ایک اور تحریر میں عصمت چغتائی کی لاش کو جلائے جانے کا تقابل نون میم راشد کی لاش کے جلائے جانے سے کیا اور لکھا کہ لندن میں ان کی وفات کے بعد ان کی انگریز بیوی نے ان بیچارے کو جلوا دیا۔ اس معاملے میں نہ عصمت آپا قصوروار ہیں نہ راشد صاحب، نہ کہ مردہ بدست زندہ کی 2 المناک مثالیں تھیں۔ حالانکہ شمع افروز زیدی کو دیے گئے عصمت چغتائی کے انٹرویو اور شری گنگا دھر جی کو تحریر کیے گئے خط سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ عصمت چغتائی کی لاش کا جلایا جانا ان کی ذاتی خواہش کی تکمیل تھی، نہ کہ مردہ بدست زندہ کی امداد۔ نوٹ: یہ تحریر BBC اردو نے پہلی بار 24 اکتوبر 2021 کو شائع کی تھی، جسے آج 21 اکتوبر 2025 کے دن کی مناسبت سے BBC اردو میں دوبارہ پیش کیا گیا، جسے دریافت ڈیجیٹل نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بشکریہ BBC اردو، عقیل عباس جعفری۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔